پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام محمد احمد ہے۔ میں ایڈن گارڈن اسکول میں کلاس چہارم کا طالب علم ہوں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہندوؤں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بہت سے مسلمان کشمیر کی خوبصورت وادی کو چھوڑ کر پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں آ کر آباد ہو گئے تھے، مگر تب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا۔ جو مسلمان پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں آ کر آباد ہو گئے تھے، ان میں سے ایک بزرگ کا نام شیخ نور محمد تھا، جو کہ ایک بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ 9 نومبر 1870 کو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا، جس کا نام انہوں نے محمد اقبال رکھا۔ محمد اقبال بہت ہی ذہین انسان تھے اور انہوں نے پرائمری میں میرٹھ جماعت میں بھی وظائف حاصل کیے اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے، اور پھر وہاں سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی اور قانون کی تعلیم حاصل کر کے قانون کی ڈگری لے کر ملک واپس آئے اور عوام کی خدمت میں مصروف ہو گئے، مگر جلد ہی آپ قانون سے اکتا کر اپنا زیادہ وقت کتابوں کے مطالعہ میں گزارنے لگے۔ آپ کی کتابوں میں بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور جاوید نامہ آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔ آپ نے بہت شہرت پائی، آپ نے دنیا میں بہت بلند مقام حاصل کیا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے ہی مسلمانوں کو الگ وطن کا تصور دیا اور پھر انہیں اپنی شاعری کے ذریعے گہرے آواز سے جگا کر اپنی روشنی کی طرف بلایا۔ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان بنانے کی ذمہ داری سونپی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہی ایسی شخصیت ہے نہ تو جنہیں ہرایا جا سکتا ہے اور نہ ہی جنہیں ان کے اس مقصد سے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ آپ 21 اپریل 1938 کو وفات پا گئے، مگر آپ اپنے ہوا کو پورا ہوئے نہ دیکھ سکے۔ آپ کو اس دنیا میں شاعر مشرق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا حق میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔